امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی لکھا ہے اور دیگر نے بھی لکھا ہے، اہل سنت و جماعت کا یہ مذہب ہے کہ صحابہ کے آپس کے معاملات اور جھگڑوں میں کیا کیا جائے گا؟ خاموشی اختیار کی جائے گی۔ وَتَعْوِيلُ قِتَالِهِمْ، اور فرمایا ان کی جھگڑوں اور لڑائیوں میں تعویل کی جائے گی۔ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ انہیں جی آپ کو پتہ نہیں ہے قیامت والا دن ہوگا، وہ سفارش کریں گے، ہم بخشے جائیں گے۔ ایسی باتیں سنتے رہتے ہیں کہ آپ نے حدیثوں میں ہے، ہم خود بیان کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ یار توجہ تو کرے نا، وہ بندہ جو اپنے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا اوے اللہ ویکھے پردے پاون والا۔ ہم کہتے ہیں لاکھ گناہ دے کے بھی پردے ڈالتا ہے، اور آج دنیا میں جو پردے ڈالتا ہے قبر و حشر میں بھی پردے ڈالے گا۔ ہم کہتے ہیں ہم لاکھ گناہگار صحیح، لیکن صبح قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے پہ آئے گا، میدان محشر ہوگا۔ حدیث پاک اور روایت میں آتا ہے، فرمایا 70,000 ایسے بندوں کو جنت لے جاؤ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، میری رحمت کا منظر بھی تو دیکھو۔ سبحان اللہ، میں آکھیا سی میں غفورا، آج میری غفور الرحیمی دا منظر بھی دیکھو۔ میں آکھیا سی میں بخشن والا ہوں، آج تک کو بڑے مجمع وچ 70,000 ایسے جڑے سوچ رہے ہوں گے آج تے اسی پھس گئے، پتہ نہیں اج کی ہوے گا۔ رب آکھے گا تو بھی جا، تو بھی جا، تو کوئی پتہ نہیں یار، میں اور آپ بھی اسی صف میں کھڑے ہوں انشاءاللہ تو بول دے رہا۔ اب میں کیا پہنیا صحابہ دے خلاف بک بک کرن والے اے حدیثاں بھی تو پڑھنا ہے کہ جناب کوئی پتہ نہیں بغیر حساب کتاب تو اسی بھی چلے جاواں گے تے صحابہ دے بارے حساب کتاب پہ آوگنا ہے۔ اپنی لڑائی کوئی نہیں معلوم کہ میں کتنے لڑائیاں کیتیاں، میں کتنے بندیاں نوں ماریا، میں نے کتنوں کے دل دکھائے، میں نے کتنی خلاف ورزیاں کی، اپنا نہیں معلوم۔ سارا کچھ پتہ ہوتے ہوئے بھی کہتا ہے کہ میدان محشر میں آواز آئے گی جاؤ 70,000 بغیر حساب۔ تو چل جا، بول تو صحیح سبحان اللہ، کوئی حساب نہیں، چل جا جنت۔ سیاستہ کی روایت ہے، فرمایا کل بروز قیامت ایسے لوگوں کو بھی رب بخشے گا جن کو دنیا میں تم سمجھتے تھے کہ یہ جا پیڑا ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا بظاہر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کے لگتا ہے یہ سیدھا جہنم جائیں گے، لیکن رب نے ان کے لیے جنت لکھ دی ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میدان محشر ہوگا جی، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، اے محبوب کے کوچے کا ہے گدا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے یوں ہی بخش دیا کہ حضور کے کوچے کا نوکر ہے، کوچے کا، گلی کوچے کا، وہ گلی کوچے کا نوکر بخشیا جاوے تو جڑا حضور نال بیٹھتا ہوئے۔ اس ابو بکر کے کیا کہنے جو صبح شام حضور کے ساتھ، اس عمر کے کیا کہنے، عثمان کے کیا کہنے، مولا علی کے کیا کہنے، ان صحابہ والے بیت کے کیا کہنے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جلوائے جانا دیکھا ہے۔ فرمایا صحابہ کے جھگڑوں کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا، چپ کر میں نے علی اتھجا نہیں ہوں بول رہا، یہاں چپ کیا جائے گا، اور وَتَعْوِيلُ قِتَالِهِمْ، ان کی لڑائیوں میں تعویل کی جائے گی۔
ان کی کسی بھی بات کو اچھی بات پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ حضور کی حدیث ہے تو میرے کچھ صحابہ سے لغزشیں ہوں گی، اللہ میری نسبت صحبت کی وجہ سے، یعنی صحابی ہونے کی وجہ سے ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے گا. یہ بھی حدیث ہے اور قرآن پاک اس چیز کی گواہی دیتا ہے. فرمایا کل وعد اللہ الحسنى، اللہ نے نبی کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرما لیا. اور اسی آیت میں فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، حالانکہ وہ جانتا ہے یہ کیا کریں گے، ان کی لڑائیاں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، وہ سب کچھ جانتا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے واللہ خبیر، وہ خبردار ہے کیا کرنے والے ہیں. فرمایا یہ جانتے ہوئے بھی تو میں جاؤ بخش دیتا. ان دینوں میں نو بخشے تو آ کہتے بس قیامت والے دن انشاءاللہ حضور دے شفاعت ہوگی جنہاں دے بارے کنفرم ہے. جب حضور نے قرآن نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ میرے ہر صحابی، اور اس کی نارمل سی تعریف یہ ہے کہ جس نے حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی ہو، صحبت پائی ہو، اور حالت ایمان میں دنیا سے تشریف لے گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد فتح کا مطالبہ ہوا، حضرت فاطمہ بھی نہ جھگڑے کیتے نہ لڑائیاں کیتیاں، چپ ہو کے تشریف لے گئے. انہوں نے پتہ چل گیا میں نہیں غصہ ہو کے تشریف لے گئے. سبحان اللہ. تو بھی غصہ کر کے چپ کر کے پھر سائڈ پہ کھڑا ہو جانا بھائی سیدھی سی بات ہے نا. چلو اگر 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کہ وہ خاموشی سے چپ کر کے چلی گئی، پھر کبھی نہیں بولی، کہانی بولی. تو بھی نہ بول، چپ کر کے کھڑا ہو جا. پتہ چلیا تو فاطمی ہے ہی نہیں. وہ چپ کر کے مان کے چلی گئی کہ جو تو نے مصطفیٰ کا، میرے آقا کا، میرے والد کا فرمان سنایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے. تشریف لے گئی، گل سمجھ آ گئی نا. 2 بندے گل کرتے گل بٹ ٹھیک ہے جی اللہ حافظ، ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہوتا ہے کہ نہیں. تو انہوں نے چوکھی سمجھ آئی. سبحان اللہ. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم وہاں موجود ہیں، وہ کچھ نہیں بول رہے اور حضرت صاحب بول رہے ہیں. وہاں کچھ نہیں بول رہے اور حضرت صاحب بول رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ روایات چونکہ کچھ ہیں جن کی سند ہے اور کچھ ہے جن کی سند ہی نہیں، اور کچھ ہے جن کی سند ہے تو ان کی توجیہ اچھی بھی نکلتی ہے بری بھی نکلتی ہے، اور کچھ ایسے خبثاء ہیں دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں جو اچھی تعبیر کو چھوڑ کر غلط کی طرف جاتے ہیں. جبکہ صحابہ کے بارے میں الصحابۃ کلہم عدول، علماء نے لکھا ہے کہ صرف اچھی تعبیر کی جائے گی، بری تعبیر نہیں کی جائے گی. اور لوگ ماں پیو دے خلاف اچھی تعبیریں کرتے ہیں، وہ نہیں اس لیے لڑائی ہوئی تھی امی کے اور ابو کی، اس لیے چونکہ یہ صحابہ دے بارے میں پتہ نہیں کہ کس طرح بری تعبیریں نکال لیتے. حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اس کا معنی یہ ہے کہ ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے متعلق، ڈرتے رہنا، کبھی کوئی غلط بات نہ کرنا، جب بھی ان کے متعلق بات کرنا اچھی بات کرنا. کیوں؟ فرمایا کہ سب سے اچھا زمانہ وہ ہے جو میرا زمانہ ہے. فرمایا سب سے اچھا زمانہ وہ ہے جو میرا زمانہ ہے، اور میرے پھر صحابہ کا زمانہ ہے، پھر ان کے بعد کا زمانہ ہے. جس زمانے کو حضور اچھا فرمائے. کیوں فرماتے ہیں؟ زمانے تو مراد ایک گھڑیاں نے بھئی جو ٹائم گزر رہے ہیں، زمانے تو مراد ابو بکر تو لے کے آخری صحابی تک ہے. اہل بیت ہیں جو حضور کے زمانے فرمایا یہ زمانہ بڑا ٹھیک زمانہ ہے. آج کے زمانے میں 14 صدیاں گزرنے کے بعد بندہ کہتا ہے کہ میں حضور کی شفاعت سے بخشا جاؤں گا، صحابہ کے متعلق کہتا نہیں وہ نہیں، میں بخشا جاؤں گا. 1000 گناہ بھی ہے، خود بھی کہیں اسے لڑا ہے، اپنی لڑائی نہیں یاد، خود لڑا ہے پھر بھی بخشا جائے گا. ماں باپ کی بات نہیں مانی پھر بھی بخشا جائے گا. اور جناب والا یہ صبح شام میں نماز اور روزہ حج زکات کچھ بھی نہیں، گالیاں بکتا ہے اور خیال کرتا ہے میں بخشا جاؤں گا. اور جنہوں نے حضور کی صحبت میں زندگی گزاری، ایسے لوگ دراصل دین سے کھلواڑ کرنے والے ہیں، کھیلنے والے ہیں، دین کا شرادہ بکھیرنے والے ہیں، اپنی ذاتی خواہشات اور حظ کو پورا کرنے کے لیے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. اور الحمدللہ اہل سنت ان کے ہتھ کنڈوں میں آنے والے نہیں. اہل سنت جانتے ہیں ہمارا مذہب حق ہے، ہم نہ افراد کا شکار ہے نہ تفرید کا شکار ہے. ہم کہتے ہیں صحابہ کی بھی عزت کرو، اہل بیت کی بھی عزت کرو، اولیاء کاملین کی بھی عزت کرو، اللہ کی بھی عزت کرو، نبیوں کی بھی عزت کرو. الحمدللہ یہ ادب ہی ہے کہ جس نے ہمیں جوڑا ہوا ہے اللہ کے ساتھ یا اللہ والوں کے ساتھ.